बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अफ़गान सफ़ीर क्यों इस्लामाबाद से भागा है, बड़ी अहम पेश रफ्त है। और कौन अफ़गान ड्रामे के पीछे और अफ़गान एम्बेसडर की बेटी के ड्रामे के पीछे कौन था। इदारों ने रिपोर्ट जमा करवा दी है और बड़ी तहलका खेज़ ये रिपोर्ट है। बड़े अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आज कश्मीर में 2 जलसों में ख़िताब करते हैं और बड़े तारीख़ी ख़िताब और तारीख़ी जलसे हुए हैं। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ का भी जो ख़िताब है वो ख़िताब नहीं था, बल्कि आज तो उन्होंने घटिया हमला किया है, ज़ाती हमला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर। और वो क्या है, मरीम नवाज़ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर चुकी है। फवाद चौधरी ने ये बबांगे दौल कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीते या हारे वो तो अलग मामला है, पहले अपने कैंडिडेट तो खड़ा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हलके में कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 14 हलकों में कैंडिडेट खड़े हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टोटल कैंडिडेट्स ही 8 हैं। तो जिसके 8 कैंडिडेट हों या 14 कैंडिडेट हों, वो इलेक्शन जीत भी जाएं, ये 14 सीटें भी जीत जाएं, तो वो हुकूमत तो नहीं बना सकते। फिर ये धांधली का रोना रोएंगे, फिर ये तमाशा लगाएंगे, ये कहेंगे कि हमारे साथ धांधली हो गई है। कैसे धांधली हुई है जब आपके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, उम्मीदवार नहीं है, कोई आपका इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है, कोई आपकी टिकट लेने को तैयार नहीं है। पूरी आपने जो 8 दिन की 10 दिन की आपकी कैंपेन है, ना आपने अपनी 5 साल कारकर्दगी कश्मीर के लोगों को बताई है, ना आपने कश्मीर के लोगों को ये बताया है कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है। मोदी कितना बड़ा मुल्क दुश्मन है, रियासत दुश्मन है, कश्मीरियों का दुश्मन है। बुरहान वानी को किसने शहीद किया था, मुजाहिदीन को किसने शहीद किया है, हुर्रियत की जो क़यादत है वो किसने जेलों में बंद की हुई है, वहाँ कौन आवाज़ दबा रहा है, वहाँ कौन है जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहा है, वहाँ कौन है जो सिखों के साथ ज़्यादती कर रहा है, क्रिश्चियंस के साथ भारत में ज़्यादती हो रही है। ये सारे के सारे सवालात मरीम नवाज़ से अगर पूछे जाएँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, आजकल आपने देखा होगा टॉक शोज़ पर जो भी जाते हैं, जो भी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जाता है, उनसे ये सवाल जब पूछा जाता है कि आपकी लीडर ने पिछले 10 दिनों में एक बार गलती से भी नाम नहीं लिया मोदी का, तो ये क्या मामला है। तो वो कहते हैं कि वो अलग बात है, हम नहीं डरते, हम मोदी का हमने मुकाबला किया, उन्होंने 5 धमाके किए, हमने 6 धमाके किए। वो कहते हैं चलें आपने धमाके किए, आप ये तो बता दें आप मोदी का नाम क्यों नहीं लेते। और आज़ाद कश्मीर की कैंपेन तो हमेशा मकबूजा कश्मीर के इश्यूज़ पर हुआ करती थी, तो आप उस तरफ जाते ही नहीं। आपकी खान से आपकी तकरीर शुरू होती है और खान पर ख़त्म होती है। मामला क्या है, इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास नहीं है। आज मरीम नवाज़ ने जहाँ बाकी बातें की, जहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत चुकी है और सिलेक्टेड का जलसा था, करोड़ों रुपए लगाया गया, उसके बावजूद जलसा नाकाम हुआ। साथ मरीम नवाज़ को गरीबों का भी बड़ा ख्याल आ रहा था, मरीम नवाज़ को गरीबों के मसाइल पर भी बड़ी बात कर रही थी। और साथ उन्होंने ये कहा कि जो मेरे बेटे हैं वो तो नवाज़ शरीफ के नवासे हैं, इमरान ख़ान के बेटे किसके नवासे हैं, वो एक यहूदी के नवासे हैं। तो इस पर इमरान ख़ान को शर्म आनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हद तक घटिया जुमले कहना, अगर अहले किताब से शादी करना जब अल्लाह और उसके रसूल ने उसकी इजाज़त दी है, और उसके बाद ये तंज़ करना कि फ़लाँ बच्चे का, जो कि मुसलमान बच्चे हैं, उनका नाना यहूदी है, और इस बात पर तंज़ करके क्या ये किसी मुसलमान को जायज़ देता है। आप में और उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो यहूदी के नवासे हैं और आप यहूदी के पार्टनर हैं। आप यहूदियों के साथ अपने बिज़नेस, आप खाने इकट्ठे खाते हैं, आपने इकट्ठी एम्पायर्स बनाई, आपने पूरी दुनिया में मिलकर बिज़नेस किया। और यहूदी लॉबी को आज भी आप पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी सपोर्ट करते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ आप एक जुमला कहना गवारा नहीं करते, इसराइल के यार मोदी के ख़िलाफ़ आप एक जुमला कहना गवारा नहीं करते, और फिर आप ये कहें कि इमरान ख़ान के जो बेटे हैं वो एक यहूदी के नवासे हैं। तो इस हद तक मुझे नहीं लगता कि घटिया जुमलों से या तंज़ से या इस तरह के रिमार्क से आप कोई आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन आपने नहीं जीतना, उसकी वजह यह है कि जो आपके 14 कैंडिडेट हैं उनमें से भी 14 में 10 तो हारे हैं।
3 سے 4 آپ کے کینڈیڈیٹس جیتیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دھاندلی کا رونا روئیں گے کہ دھاندلی ہو گئی. یہ بیسیکلی وہ دھاندلی نہیں ہوگی. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے بھمبر میں بھی بہت بڑا جلسہ تھا اور میرپور میں بھی. اب جہاں عمران خان جائے گا وہاں جلسے کو بڑا کہنا تو یہ ایک معمولی بات ہے، کیونکہ جہاں بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے وہاں گیدرنگ واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ اپنے گھر لاہور میں دیکھ چکے ہیں، جو یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھتے ہیں جس کو. وہاں بھی پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان کے مقابلے کا جلسہ نہیں کر سکی. کشمیر میں یا کسی اور علاقہ میں تو دور کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم کسی جج کو نہیں خریدتے، ہم کسی جج کو فون کر کے یہ نہیں کہتے کہ آپ 5 سال سزا نہ دیں، 3 سال سزا دیں، 3 سال نہ دیں. ہم نے نہ کسی جج کی ویڈیو بنائی ہے، نہ ہم نے کسی کو بریف کیس بھیجے ہیں، نہ ہماری کوئی آڈیو کسی جج کے ساتھ لیک ہوئی ہے. ہم وہ کرتے ہیں جو قانون کے مطابق ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو مخالفین ہیں ہمیشہ وہ کام کریں جن کے آپ کے مخالفین بھی اس کو مانیں، اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جو بھی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا عمران خان نے کہ آپ جسے ووٹ ڈال رہے ہیں کیا اس جماعت کا لیڈر سچا اور ایماندار ہے؟ کیا وہ عدالتوں کا بھگوڑا تو نہیں ہے؟ کیا وہ اشتہاری مجرم تو نہیں ہے؟ کیا وہ مفرور تو نہیں ہے؟ اس بات کو آپ نے ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے نہ کبھی کسی جج کو فون کر کے نہیں کہتے کہ 3 سال کی بجائے 5 سال سزا کر دیں. کس سے ڈر رہے ہو؟ یہاں عدالتیں آزاد ہیں، ہمارے وزیر بھی جیلوں میں گئے ہیں. اگر ہم نیب کو کنٹرول کرتے تو اپنے وزیر جیلوں میں نہ ڈلواتے، اور ہم اگر نیب کو کنٹرول کرتے تو آپ کے لوگ باہر نہ آتے. وہ میرٹ پر جیل میں جاتے ہیں، میرٹ پر عدالتوں کے ذریعے وہ باہر آتے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں کے ہم عدالتوں کو مینج نہیں کر رہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف بالی ووڈ کے ایکٹر کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے باہر گیا ہے، اور وہ اس حد تک بیماری ڈرامہ رچایا. اور میں نے تو آج آپ کو بتایا ہے جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں ان کا، عارف تجمل کا. اگر آپ عارف تجمل کی پچھلی پریس کانفرنس سے جب نواز شریف، کیونکہ یہ میڈیکل بورڈ کے ہیڈ تھے، اور نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے جو ڈرامہ اور پورے ملک میں ایک انوائرمنٹ عارف تجمل نے بنایا، وہ میں نے آج ان کی حقیقت آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے اپنے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. نیب کے الگ کیسز ہیں عارف تجمل کے خلاف جو کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں. تو وہ وزیر اعظم عمران خان اسی بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب یہ سارا بہانہ اور ڈرامہ کر کے گئے ان لوگوں کو شرم نہیں آئی، اور آج کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو بدلیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی میں نے بدلا ہے اور کشمیر کو بھی میں بدلوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم اس سارے معاملے میں سرخرو ہوں گے. پھر معاملہ آ جاتا ہے افغان سفیر کی بیٹی کا. اب تو بات کلیئر ہو گئی ہے، اور افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے جو اداروں کی رپورٹ آئی ہے اس نے 4 ٹیکسیاں استعمال کی ہیں، اور جو بات وہ تسلیم نہیں کر رہی وہ یہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی راولپنڈی بھی گئی ہے، وہاں سے وہ کینٹ جاتی ہے، کینٹ سے وہ مارگلہ آتی ہے، اور پھر وہ F9 پارک جاتی ہے. 3 ٹیکسی ڈرائیور اور ٹیکسیاں ان کو گرفتار کر لیا ہے. ٹیکسی ڈرائیورز کو انہوں نے اس کو جو مدعی ہے اس کو پہچان بھی لیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ان کو راولپنڈی لے کر گئے ہیں. فوٹیجز آ گئی ہیں کہ وہ راولپنڈی گئی ہے، لیکن اب وہ تسلیم نہیں کر رہی. وہ کہتی ہے کہ میں راولپنڈی نہیں گئی. اور ساتھ جب ان سے موبائل لیا گیا تو اس نے اپنا سارا ڈیٹا ضائع کر کے دیا، اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے دیا. وہ کیوں ڈیلیٹ کر کے دیا؟ کیونکہ وہ اپنے موبائل سے اور وہ نیٹ استعمال کر کے ٹیکسی ہائر کر رہی تھی، اور جب وہ معاملہ سامنے آ گیا اور جب انہوں نے ڈرامہ رچایا اور وہ ڈرامہ جس حساب سے یہ رچانا چاہتے تھے پکڑے گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ موبائل فون تو تھا نہیں، اور جب موبائل فون گھر سے لیا گیا تو اس میں ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. اداروں کی رپورٹ کے مطابق وہ اغوا نہیں ہوئی، وہ اپنی مرضی سے راولپنڈی گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے F9 پارک گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے باقی جو دامن کوہ گئی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جو ٹور کر رہی ہے. کسی ٹیکسی والے نے اس کو اغوا نہیں کیا، کسی نے تشدد نہیں کیا. گھر سے جہاں سے وہ نکلی ہے اور جہاں جہاں گئی ہے ساری فوٹیجز اداروں نے لے لی ہیں، اور اداروں نے رپورٹ بنا کر وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے کہ ایک ٹیکسی والا ابھی نہیں ملا.
اور اس کو ہم اگلے چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیں گے، لیکن جو معاملہ ہے اس کی جتنی بھی موومنٹ ہے اس موومنٹ میں کہیں اغوا یا کہیں تشدد کا ذکر نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ را کا ڈرامہ تھا، بھارت کا یہ ڈرامہ تھا، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اداروں کی رپورٹ نے بھی کہا ہے اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی یہ کلیئر بات کی ہے، پوری دنیا کو یہ بتائی ہے کہ یہ را کا ڈرامہ تھا اور یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پھر بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغان سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے جب بات ساری کھلی اور ان کو پتہ چلا ہے کہ اداروں نے تو وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا کہ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے اور یہ بھارت کے پے رول پر کام کر رہے تھے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے پے رول پر کام کر رہے تھے اور ان کے ایجنڈے کو پاکستان میں لے کر چل رہے تھے۔ تبھی تو شہباز شریف، بلاول زرداری اور مریم نواز کو اتنی تکلیف ہوئی اور انہوں نے فوراً کہا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید گھر چلے جائیں۔ احسن اقبال کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ جو انڈیا کا ایجنڈا تھا اس کو افغان سفیر کی بیٹی کے ذریعے پورا کروایا جا رہا تھا اور یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں جو مودی یا امریکہ کے اشارے پر کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی خلاف ہو گئے اور انہوں نے شیخ رشید کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا اور انہوں نے افغان سفیر کی بیٹی کا جو اغوا ہے اس پر بھی مذمت کر دی۔ لیکن بات کلیئر یہ ہوئی کہ وہ کوئی اغوا نہیں ہوئی اور تبھی افغانستان نے اپنے سفیر کو اور پورے عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، اس لیے وہ بھاگ گئے ہیں کہ وہ سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ یہاں عدالتوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کو ایک پریولیج حاصل ہے اور جو ڈپلومیٹک جو پریولیج ہے جو انٹرنیشنل لاء دیتا ہے ان کو پریولیج ضرور ہے، لیکن پوری قوم نے اور پوری دنیا کے سامنے اب سچ آ گیا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اور کیا اس پر شہباز شریف، احسن اقبال، بلاول زرداری اور مریم نواز، حامد میر، ابصار عالم یہ پوری قوم سے معافی مانگیں گے کہ دشمن تو چلیں بلیم کر رہا تھا، دشمن تو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ ہی رہا تھا، آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ پاکستان کے خلاف آپ نے بیانات دیے اور دشمن کے ایجنڈے کو آپ نے مضبوط کیا، جبکہ اب کھل کر بات سامنے آ گئی کہ وہ دشمن کا ایجنڈا تھا اور دشمن ملک سے بھاگ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔